بسم الله الرحمن الرحيم. ومقاصد هذه الرسالة منحصرة في 5 أبواب. الباب الأول في بيان العلوم ال5 التي يدل عليها القرآن العظيم نصا، وكأن نزول القرآن بالإصالة كان لهذا الغرض. الباب الثاني في بيان وجوه الخفاء في معاني نظم القرآن بالنسبة إلى أهل هذا العصر، وإزالة ذلك الخفاء بأوضح بيان. الباب الثالث في بيان لطائف نظم القرآن وشرح أسلوبه البديع بقدر الطاقة والإمكان. الباب الرابع في بيان مناهج التفسير وتوضيح الاختلاف الواقع في تفاسير الصحابة والتابعين. الباب الخامس في ذكر جملة صالحة من شرح غريب القرآن وأسباب النزول التي يجب حفظها على المفسر، ويمتنع ويحرم الخوض في كتاب الله بدونها. ومقاصد هذه الرسالة منحصرة في 5 أبواب، اور اس رسالے کے مقاصد منحصر ہے 5 ابواب میں۔ الباب الاول، پہلا باب، فی بیان العلوم ال5، ان 5 علوم کے بیان میں ہے، التی یدل علیہ القرآن العظیم نصا، جن پر قرآن عظیم صراحتاً دلالت کرتا ہے۔ نصا بمعنی صراحتاً، نصا ینصو باب نصر ینصر سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونا۔ یدل علیہ القرآن العظیم نصا، جن پر قرآن کریم صراحتاً دلالت کرتا ہے۔ وکأن نزول القرآن بالإصالة کان لہذا الغرض، اور گویا کہ قرآن کریم کا نزول دراصل اسی مقصد کے لیے ہے، بالإصالة حقیقتاً بلا واسطہ اسی مقصد کے لیے ہوا ہے۔ الباب الثانی فی بیان وجوہ الخفاء فی معانی نظم القرآن، دوسرا باب نظم قرآن کے مطالب میں جو دشواری آتی ہے اس کی وجوہات کے بیان میں۔ نظم قرآن کے مطالب میں خفا کے، پوشیدگی کے وجوہ کے بیان میں، بالنسبت الی اہل ھذا العصر، اپنے زمانے کے لوگوں کی طرف نظر کرتے ہوئے، وازالۃ ذلک الخفاء باوضح بیان، اور اس دشواری کو حل کرنے کے بیان میں، بأوضح بیان، نہایت وضاحت کے ساتھ۔ الباب الثانی، دوسرا باب، اب ہم ترجمہ کریں گے پہلے بالنسبت الی ھذا العصر کا، اپنے زمانے کے لوگوں کی طرف نظر کرتے ہوئے، نظم قرآن کے معانی میں پوشیدگی اور خفا کی وجوہات کے بیان میں، دشواریوں کے بیان میں، وازالۃ ذلک الخفا، اور اس دشواری کو حل کرنے کے بیان میں، باوضح بیان، نہایت وضاحت کے ساتھ۔ الباب الثالث، یہ جو اوپر لفظ آیا ہے خفا، یہ اس کے معنی پوشیدگی اور دشواری کے آتے ہیں۔ باب سمیع یسمع سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں پوشیدہ ہونا۔ الباب الثالث فی بیان لطائف نظم القرآن، تیسرا باب نظم قرآن کے لطائف کے بیان میں۔ لطائف یہ لطیفتن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں نکتہ۔ تیسرا باب نظم قرآن کے لطائف کے بیان میں۔
و شرح اسلوبہ البدیع، اور اس کے انوکھے طرز بیان کی، بقدر الطاقت والامکان، طاقت اور امکان کے بقدر تشریح میں، وشرح اسلوبہ البدیع بقدر الامکان والامکان بقدر الطاقت والامکان، اور اس کے انوکھے طرز کی تشریح کے بیان میں طاقت اور امکان کے بقدر۔ اسلوب اس کے معنی آتے ہیں انداز بیان، طرز بیان، اس کی جمع اسالیب آتی ہے، اور بدیعن کے معنی آتے ہیں انوکھا، نرالا، یہ باب کرم و یکرم سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں انوکھا ہونا۔ الباب الرابع فی بیان مناہج التفسیر، چوتھا باب تفسیر کے طریقوں کے بیان میں۔ مناہج یہ منہج کی جمع ہے، منہج اور منہاج کی جمع بھی ہو سکتی ہے، اس کے معنی آتے ہیں کشادہ راستہ۔ یہاں پر جو ہے مناہج التفسیر کہا گیا تو اس سے تفسیر کے وہ طریقے مراد ہیں جو مفسرین نے اختیار فرمائے۔ الباب الرابع فی بیان مناہج التفسیر، چوتھا باب تفسیر کے طریقوں کے بیان میں، وتوضیح الاختلاف الواقع فی تفاسیر الصحابہ والتابعین، اور اس اختلاف کی توضیح اور تشریح میں جو صحابہ کرام اور تابعین نظام کی تفسیروں میں واقع ہوا۔ الباب الخامس فی ذکر جملۃ صالحۃ من شرح غریب القرآن، پانچواں باب قرآن کے غریب الفاظ کی شرح۔ من شرح غریب القرآن، پانچواں باب قرآن کے غریب الفاظ کی شرح کی وافر مقدار، واسباب النزول التي يجب حفظها على المفسر، اور اسباب نزول کے بیان میں ہے جس کو یاد رکھنا مفسر کے لیے ضروری ہے۔ وَيَمْتَنِعُ وَيَحْرُمُ الْخَوْضُ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِدُونِهَا، اور اس کے بغیر کتاب اللہ میں غور و خوض کرنا ممنوع اور حرام ہے۔ الباب الخامس فی ذکر جملۃ صالحۃ من شرح غریب القرآن، پانچواں باب قرآن کریم کے غریب الفاظ کی شرح کی وافر مقدار اور اسباب نزول کے بیان میں، التی یجب حفظها للمفسر، جس کو یاد کرنا مفسر کے لیے ضروری ہے، اور ویمتنع ممتنع ہے، ویحرم اور حرام ہے کتاب اللہ میں غور و خوض کرنا اس کے بغیر، یعنی اسباب نزول کے بغیر۔ یہ اجمال بیان کیا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا۔ شاہ صاحب نے الفوز الکبیر جو کتاب ہے ان کی، اپنی کتاب کو 5 ابواب پر مرتب فرمایا ہے۔ 5واں جو باب ہے وہ مستقل رسالے کی حیثیت بھی رکھتا ہے، اس لیے خود شاہ صاحب نے اس کا نام فتح الخبیر رکھا تھا۔ موجودہ جو کتاب ہمارے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، اس نصاب میں چونکہ 5واں باب شامل نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے اب اس کو چھاپنا بھی بند کر دیا ہے، اور مستقل رسالے کی حیثیت سے وہ کتاب دستیاب ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خیر اجمال اپنی کتاب کا بیان کیا کہ میری کتاب 5 ابواب پر مشتمل ہوگی، باقی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آگے خود چل کر کے 5 ابواب کی پھر تفصیل بیان کی۔